ویڈیو کا آغاز اس رب العزت کے نام سے جس نے انسان کے وجود کو اشرف المخلوقات جیسے انمول تحفے سے نوازا۔ السلام علیکم۔ سوشل سیز میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے۔ جن حضرات نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ مہربانی کر کے ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں اور اس بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ ہمارے ہاں شادی میں ایک رسم ہوتی ہے جسے سہرا بندی کہا جاتا ہے۔ دولہے کو ایک ایسی مالا پہنائی جاتی ہے جو اس کے چہرے پر آ جاتی ہے اور اس پر پھول اور زیور موتی جڑے ہوتے ہیں۔ ہم نے ان کو اپنی شادیوں کا ایک لازمی جز بنا لیا ہے، جبکہ یہ رسم بالکل غلط ہے۔ اس رسم کی شروعات برصغیر میں پنجاب کے سکھوں سے ہوئی، جس میں ہندوؤں نے بھی اپنایا اور ساتھ میں مسلمانوں نے بھی اپنی شادی کا حصہ بنا لیا۔ سکھوں کی سہرا بندی کی رسم پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ اس رسم کو شنٹ بھی کہا جاتا ہے۔ اس رسم کی شروعات سب سے پہلے صبح سویرے ہوتی ہے۔ دولہا جب کپڑے وغیرہ پہن کر تیار ہو جاتا ہے تو دولہے کی ماں ایک تھالی میں ناریل رکھ کر اپنی بیٹے کی گود میں رکھ دیتی ہے۔ اس کے بعد دولہے کی ماں اور باپ اس تھالی میں کچھ پیسے رکھتے ہیں اور اپنے ہاتھ سے اس کو میٹھی چیز کھلاتے ہیں۔ ان سب کے بعد سہرا بندی کی رسم کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، جس میں وارنا، سہرا بندی اور گھوڑا چڑھائی۔ سب سے پہلا کیٹیگری میں وارنا آتا ہے۔ اس رسم میں دولہے کے بھابھی دولہے کو سرما لگاتی ہے، چاہے آنکھ میں یا ویسے کالا ٹیکا لگا دیتی ہے، اور اس کا عقیدہ یہ ہے کہ کالا ٹیکا لگانے سے کسی کی بری نظر نہیں لگے گی۔ پھر دولہے کی ماں بھابھی کو کچھ انعام میں پیسے دیتی ہے۔ دوسری کیٹیگری میں سہرا بندی آتی ہے۔ پہلے دولہے کی بہنیں آتی ہیں اور دولہے کو سہرا پہناتی ہیں، جو کہ پھول اور موتی اور سنہرے دھاگوں سے بنا ہوتا ہے۔ کچھ عورتیں پاس کھڑی راگ گا رہی ہوتی، جسے پاکستان میں سہرا پڑھنا کہا جاتا ہے۔ سہرا پہنانے کے پیچھے عقیدہ یہ ہے کہ جب دولہا بارات لے کر پہنچے تو دلہن اس کا چہرہ نہ دیکھ پائے جب تک باقی رسومات نہ پوری ہوں۔ تیسری کیٹیگری میں ہے گھوڑا چڑھائی۔ اس کے بعد بہنیں دولہے کو لے کر گھوڑے پر آتی ہیں۔ اس گھوڑے پر بیٹھ جانے کے بعد دولہے کی ماں اپنی بیٹیوں کو پیسے یا انعام میں دیتی ہے۔ گھوڑا چڑھائی کے پیچھے یہ سوچ کہ دولہے کی شان میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد بارات کی رسومات شروع ہو جاتی ہے۔ مسلمان میں خصوصاً پاکستان میں سہرا بندی کے وقت ساتھ کھڑے ہو کر کچھ مرد یا عورتیں کوئی راگ وغیرہ یا نظم پڑھ رہی ہوتی ہے، جسے سہرا پڑھنا کہا جاتا ہے، اور عورتوں کی جانب سے اسے سکھایا جاتا ہے، جس میں وہ دولہے یا دلہن کی تعریفوں اور دعائی کلمات پر مشتمل مصحرے پڑھتی اور پڑھاتی ہیں۔ یہ رسم بھی در حقیقت سکھوں سے آئی ہے۔ آج اس کو ایک مرتبہ ایک ایسی سہرا بندی کی رسم دیکھنے کا اتفاق ہوا جس کو ایک نیا رنگ دیا گیا تھا۔ اسے مدنی سہرا بندی کا نام کیا ہے۔ کھڑا آدمی جو دولہے کی تعریفوں میں راگ گا رہا تھا وہ در حقیقت اس سہرے کو اسلامی سہرا کہہ رہا تھا، سہرے کی عافیت کی دعائیں مانگ رہا تھا، اور آج اس کو بہت صدمہ پہنچا جب اس بات کا علم ہوا کہ ان لوگوں کی نیت یہ ہے کہ اس مدنی سہرا بندی سے شادی میں برکت پیدا ہوگی۔ یہ سوچ غلط ہے۔ ان سب کی اصل جاننے سے ہمارے معاشرے میں موجود 3 غلط سوچوں کا علم ہوا۔ کالا ٹیکا لگانے سے نظر نہیں لگتی، گھوڑا چڑھائی کی رسم، سہرا بندی کی رحمت۔ در حقیقت یہ سب سکھوں کی رسم سے لیا گیا ہے اور دین اسلام سے اس رسومات کا کوئی تعلق نہیں اور نہ ہی بنانا چاہیے۔ اس شادی کا درس ہمیں رسول پاک آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا ہے۔ بس یہ ثابت ہوا کہ شادی بیاہ ایک مذہبی تقریب ہے اور اس میں فضول رسومات کا اضافہ کرنا باعث فخر و رحمت نہیں سمجھا جانا چاہیے، بلکہ ہندوؤں کی رسومات کو اختیار کرنا تو بے برکتی کا ذریعہ بنے گی۔ اور کچھ شک نہیں، شادی اور بیاہ زیادہ تر رائج رسومات ہندوستان کے ہندوؤں سے آئی ہے۔ بس یہ سہرا بندی کی رسم غلط ہے اور اس کو لے کر تمام سوچیں بھی غلط ہیں۔ مرد نے پردہ کر لیا سہرا باندھ کر، حالانکہ پردے کا حکم عورت کو تھا۔
اللہ ताला आपको और हमें हदायत फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। चलते चलते हमेशा की तरह वही एक आखिरी बात अर्ज़ करता चलूँ कि अगर कभी कोई वीडियो कॉल वाक़या कहानी या तहरीर वगैरह अच्छी लगा करे तो मुतालिए के बाद मज़ीद थोड़ी सी ज़हमत फरमा कर अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिए और अपनी फैमिली मेम्बर से भी शेयर कीजिए। यकीन कीजिए इसमें आपका बामुश्किल एक लम्हा सिर्फ होगा, लेकिन हो सकता है इस एक लम्हा की उठाई हुई तकलीफ़ से आपके शेयर करदा तहरीर हज़ारों लोगों के लिए सबक आमोज़ साबित हो।